ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناز، ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جے ہند، ہندوستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بابری مسجد کی شہادت 6 دسمبر 1992 کو ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ دن قرار دیا جاتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان، ہمارے ملک میں ہزاروں فسادات ہوئے، کمیونل رائٹس ہوئے، اس میں ہزاروں کی جانیں گئیں اور مالی نقصان ہوا۔ بابری مسجد کا قضیہ اور مسئلہ زیر عدالت ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کو 25-26 سال ہو چکے، ابھی بھی یہ مسئلہ زیر عدالت ہے اور کوئی حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں آ پایا۔ لاکھوں کروڑوں روپے اس مسئلے کے حل کے لیے خرچ ہو چکے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ادارے اس مسئلے کو لے کر عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ آج بھی ملت سے چندہ کی درخواست کرتا ہے اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ حاصل یہ کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں ہزاروں فسادات ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ اسی تناظر میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے شری روی شنکر سے ایک مصالحت کی کوشش کی کہ وہ اپنی قوم میں ایک جانے پہچانے ہوئے شخص ہیں، کیوں نہ اس مسئلے کو آپسی بات چیت اور گفتگو سے اور مذاکرے سے حل کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آتا ہے کسی ایک فریق کے پچھ میں، کسی ایک فریق کے پچھ میں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو ایک فریق خوش ہوگا اور دوسرا فریق یہ محسوس کرے گا کہ اسے مایوسی حاصل ہوئی ہے اور اسے شکست حاصل ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی کا دل دکھے گا تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اور جب نفرت پیدا ہوگی تو وہ فسادات کی طرف اس کا دل مائل ہوگا اور وہ فرقہ واریت کو فروغ دے گا، پروموٹ کرے گا۔ تو اسی تناظر میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے کچھ ماہ پہلے، بلکہ تقریباً 1 سال پہلے، بنگلور میں روی شنکر سے ملاقات کی اور ایک کافی دیر، یعنی تقریباً 1 گھنٹے ان کی دعوتی گفتگو ہوئی روی شنکر کے ساتھ، اور بہت ہی دعوت کا معتدل طریقہ اور قرآن کا ایک اچھا پیغام دیا روی شنکر کو، اور اسلام کی عظیم دعوت سے روشناس کرایا اور ایک مصالحت کا فارمولہ پیش کیا۔ اور اس میٹنگ سے قبل مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور مذہبی لیڈران کے پاس ایک خط لکھا جس میں مصالحتی فارمولہ پیش کیا، اور یہ کوشش مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے، یہ نئی کوشش نہیں بلکہ یہی فکر اور یہی کوشش علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بابری مسجد کی شہادت سے پہلے شروع کی تھی، لیکن اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے اور ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، انہوں نے جب یہ کوشش کی اور اپنے معاصرین علماء اور مذہبی لیڈران کے سامنے جب یہ کوشش اور یہ فکر سامنے رکھی اور یہ فارمولہ پیش کیا، تو اس وقت ان کو بھی شدت کا اور مخالفت کا اور مختلف قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی کوشش اور وہی فکر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے پیش کی، تو وہی الزامات سلمان حسینی ندوی صاحب پر بھی لگائے گئے کہ انہوں نے وہ بک گئے ہیں، وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، طرح طرح کے الزامات کا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے آج بابری مسجد نے جب یہ اپیل کی لیڈران سے کہ آپ اس مسئلے کو آپسی صلح اور آپسی سمجھوتے سے اس مسئلے کو حل کر لیں تو بہتر ہوگا،
تو آج ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سال قبل سید سلمان حسینی ندوی صاحب پر ایجنٹ کا یا رشوت خوری کا الزام لگا رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں یا تو سانپ سونگھ گیا یا یہ کہ انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، جس میں بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے لوگ اور اس کو پولیٹیسائز بھی کیا۔ اسی پس منظر میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو ہم سب کے لیڈر ہیں اور بہت ہی محبوب ہیں، چہیتے ہیں اور ہر مسئلے میں بے باک اپنی رائے رکھنے والے لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں وہی ایک چہرہ ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے، جو دلت کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور ہر محاذ پہ حق بولنے والا بندہ ہے، وہ شخص اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی حیدرآباد کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے اسٹیج سے یہ بات کہتا ہے کہ سید سلمان حسینی ندوی شیطان کا ایجنٹ ہے اور وہ بی جے پی کا وہ ایجنٹ ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے اسٹیج سے یہ بات کہتے ہیں کہ سید سلمان حسینی ندوی بک گئے ہیں اور وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں اور وہ دوسروں کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اس طرح کی وہ بھی لایعنی باتیں کرتے ہیں۔ موجودہ ماحول اور کے تناظر میں پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں لگ رہا کہ اسد الدین اویسی صاحب نے سجدہ سہو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، خیر وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے مطابق اور ان کے نظریے اور ان کے فکر کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جب شریعت ہم کو مسجد کی شفٹنگ اور مسجد کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کی گنجائش نکلتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس گنجائش کا فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم اس گنجائش کا فائدہ اٹھائیں اور مسجد کو منتقل کر کے ایک ہم بڑی یونیورسٹی اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک بڑا کالج اور ہاسپٹل وہاں پہ بنائیں۔ کیونکہ اگر ہمارے حق میں سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دیتا ہے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ مسجد کو تعمیر کر لیں، اور تعمیر کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آباد کیسے کریں گے۔ تو ہم ہندوستان میں امن چاہنے والے لوگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر امن اور شانتی کا پیغام دیا۔ ہم ہندوستان میں لاشوں پر مسجد کی تعمیر نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد بے گناہوں کی لاشوں پر تعمیر ہو۔ ایسی مسجد کا کیا فائدہ جو لوگوں کی لاشوں پر تعمیر ہو، اور وہاں پر تو مسجد اب رہی نہیں، وہاں تو بتوں کی پوجا ہو رہی کافی عرصے سے۔ تو مسئلہ یہ ہے، مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کی فکر یہ ہے کہ وہاں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں انہوں نے مختلف موقعوں پر مسجد کو شفٹ کیا، وہاں پہ کبھی ہائی وے بنایا اور کبھی کوفہ میں بازار، کھجور کا بازار آباد کرایا، مسجد کو شفٹ کیا، تو جب ہمیں ان احادیث سے اور سیرت سے مسجد کی شفٹنگ کی گنجائش نکلتی دکھ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس گنجائش کو موجودہ ماحول میں اور موجودہ جو سیاسی ماحول ہے اور ایک طرح سے نفرت کا ماحول ہے، کیوں نہ ہم اس ماحول میں اس گنجائش پر عمل کر لیں اور ہم ایک مصالحتی فارمولہ پیش کریں جس سے ہندو بھی خوش ہو جائیں اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں۔ اس طرح سے ہمارے ملک میں جس کو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے متشدد لوگ جو مسلم کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں اور جو ہندو کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا فسادات کی آگ میں جھونک دیا جائے، ہر طرف نفرت کا ماحول ہو، ایک ٹاکسک ماحول بنا دیا جائے، تو ان کے منہ پر ایک گویا کی ایک تماچا ہوگا اور اس طرح سے محبت کی فضا قائم ہوگی، ہر طرف محبت اور امن اور شانتی کا ماحول ہوگا، اس سے دل ملیں گے اور انسانی بنیادوں پر کام کرنا آسان ہوگا، دعوت کا راستہ ہموار ہوگا۔ تو یہ ایک کوشش ہے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے اپنی فکر کو ہندوستان کے مذہبی لیڈران کے سامنے اس لائحہ عمل کو اور ایک فارمولے کو پیش کیا تھا، جس کو ہندوستان کے شدت پسند مذہبی لیڈران نے ریجیکٹ کیا اور پھر مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی سلمان حسینی ندوی صاحب کو نکلنا پڑا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا کیا گیا، اور آج 2 روز قبل بھی مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ
رام کو پیغمبر مانتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ رام کو پیغمبر انہوں نے کہا ہی نہیں ہے۔ وہ 3 یا 4 منٹ کا جو NDTV کا انٹرویو ہے جس میں سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بس یہ کہا کہ رام کو علامہ اقبال نے، جو ہم سب کے شاعر ہیں اور جن کو یورپینس بھی مانتے ہیں، جن کو ایشینس بھی مانتے ہیں، جن کو ہندو مسلم ہر شخص ان کو مانتا ہے اور ان کی شاعری کا استعمال کرتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ تو علامہ اقبال نے رام کو امام الہند کہا تھا، یعنی لیڈر آف انڈیا۔ امام الہند کا مطلب لیڈر آف انڈیا۔ علامہ اقبال نے، جو ایک بہت بڑے گریٹ اسکالر تھے اور گریٹ پوئٹ تھے، شاعر تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ رام ایک معزز شخصیت تھے اور ہندوستان کو ان پر ناز تھا، یعنی رام پر ہندوستان کو ناز تھا، ان کے وجود پر ناز تھا، ان کی تعلیمات پر ناز تھا۔ اب وہ الگ بات ہے، 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے، تو ظاہر ہے ہمارے پاس تاریخ اور جو نبیوں کے تذکرے ملتے ہیں وہ 26 یا 30 ملتے ہیں، تو آخر ہر قوم میں ایک نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو رام بھی اپنے وقت کے اللہ کے بندے ہوں گے، یہ پاسبلٹی ہے۔ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب نے کوئی یہ بات نہیں کہی کہ وہ نبی تھے، ان کا یہی کہنا، اور ان کا جو کہنا ہے اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سارے مصنفین نے، رائٹرز نے، تھنکرز نے یہ باتیں کہی ہیں کہ رام اپنے وقت کے نبی ہوں گے، ممکن ہے، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات سے وحدت اور توحید کا پتہ چلتا ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے اور ایک ایشور کی پوجا کی دعوت دیتے تھے۔ یہی سلمان حسینی ندوی صاحب نے جب بات کہہ دی تو اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس کو قطر بیوت اور اس میں کاٹ چھانٹ کر کے نیوز کو غلط طریقے سے چلایا گیا اور ٹاکسک ماحول پیدا کیا گیا، اور ہر طرف بدتمیزیاں ہیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر لوگ اپنی نگیٹیوٹی میں اور غلط چیزوں میں اپنی صلاحیتیں اور انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، فیک نیوز اور اس طرح کی زہریلی میڈیا سے جتنا ممکن ہو سکے ہم دوری بنائیں، جتنا ہم میڈیا سے، اس طرح کی متشدد میڈیا سے، اور جس کا کام دن رات نفرت پھیلانا ہے اور گروپ کو لڑانا ہے، مذہب اور مذہب کو لڑانا ہے، جس کا کام ہے ہندو مسلم میں نفرت کا بیج بویا جائے، اس میڈیا سے ہم کوشش کریں، جتنی ہم سے کوشش ہو سکے، حتی الامکان جتنا پوسیبل ہو، ہم میڈیا سے دوری بنائیں اور اپنی آتما کو شانتی دیں۔ میڈیا سے دوری بنائیں گے تو ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو خلیجیں ہیں، جو ہمارے درمیان ہندو اور مسلم کے بٹوین جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں گی، اور یہ نفرت کا خاتمہ تبھی ہوگا جب ہندو اور مسلم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، وید کے ذریعے سے اور گیتا کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کو، ریلیجیس بکس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اور ان کے، یعنی ہندو اور مسلم کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو غلط فہمیاں، وہ دور ہوں گی، اور ایک محبت کا ہندوستان بنے گا، وہ ہندوستان جو انگریزوں سے پہلے تھا، وہ ہندوستان جو انگریزوں سے پہلے تھا۔ ہمارا ملک محبت کا تھا، امن کا تھا، شانتی کا تھا، پیار کا تھا، بھائی چارے کا تھا۔ یہاں ایک دوسرے کے جنازے میں ہم شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہوتے تھے، مسجد کے باہر بھی ہندو مسلم عورتیں کھڑی ہوتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر پھونک ڈلوانے کے لیے، لیکن BJP اور RSS کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ماحول ختم ہو گیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب یونائٹ ہوں ایک پلیٹ فارم پہ، کہ ہم سب یونائٹ ہو کے فرقہ وارانہ طاقتوں کے خلاف لڑیں گے اور ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے، ہر حق کا ساتھ دیں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور ظالم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے، یونائٹ ہو کر۔ ہندو مسلم کوئی تفریق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایشور کی بندے ہیں، اور ہم سب ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو جب ہم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو ہم سب بھائی ہیں۔ یہاں نفرت کا خاتمہ ہوگا، یہاں ہندو مسلم کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ تو یہ جو مصالحت کی اور سمجھوتے کی کوشش شروع ہوئی ہے، یہ ایک مثبت قدم ہے اور ایک اچھی کوشش ہے۔
ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کوشش انتہا کو پہنچے اور ایک اچھا نتیجہ ہم سب کے سامنے آئے، ایسا نتیجہ جس سے دل ملے، جس سے نفرت کا ماحول نہ بننے پائے، جس سے جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں اور ایک اچھا ماحول ہندوستان میں امن کا ماحول بنے۔ بس ہم یہی خدا سے دعا کرتے ہیں، ایشور سے، کہ ہماری کوشش کامیاب ہو۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب اور مسلم پرسنل لا بورڈ دونوں کی ہم پوری تائید کرتے ہیں۔ ہم ہر محاذ پہ، ہر موقع پر، ہر مسئلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موضوع پر بات ہوگی۔ ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناز، ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جے ہند، ہندوستان زندہ باد۔